السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے اس عظیم صبح کے بارے میں، وہ صبح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک ایسی صبح جس نے صرف عرب کی تاریخ نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے اور اپنے آپ کو تقریباً 1400 سال پیچھے لے جائیے۔ نہ بجلی تھی، نہ گاڑیاں، نہ بلند و بالا عمارتیں، نہ آج جیسی دنیا کی رونق۔ چاروں طرف صحرا تھا، اور اس صحرا کے درمیان ایک شہر، مکہ۔ وہی مکہ جہاں بیت اللہ موجود تھا، لیکن اس مقدس گھر کے گرد سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، مگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرتے تھے۔ قبائلی دشمنیاں تھیں، کمزوروں پر ظلم تھا، اور معاشرہ جاہلیت کی بہت سی رسموں میں گرفتار تھا۔ لیکن اسی مکہ میں ایک ایسی ہستی کی آمد ہونے والی تھی جس کے آنے کے بعد انسانیت کا راستہ بدلنے والا تھا۔ ایک گھر جس پر غم پہلے ہی اتر چکا تھا۔ مکہ میں بنو ہاشم کا ایک نوجوان تھا، عبداللہ بن عبد المطلب۔ وہ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی شادی ہوئی آمنہ بنت وہب سے۔ یہ شادی ایک ایسے بچے کے آنے کا سبب بننے والی تھی جس کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا جانا تھا۔ لیکن قسمت میں کچھ اور تھا۔ عبداللہ اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ سوچئے، ایک ماں جس کے بطن میں بچہ ہے اور بچے کا باپ دنیا میں موجود نہیں۔ آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے آنے والے بچے کو تنہا دنیا میں لانے والی تھیں، لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھیں کہ جس بچے کے سر پر دنیاوی باپ کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنائے گا۔ پھر وہ دن آیا، مکہ کی ایک صبح، اور ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں کچھ ہی عرصے بعد دنیا کو معلوم ہونا تھا کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، اور یہ پیر کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہم 12 ربیع الاول کو محبت اور عقیدت سے یاد کرتے ہیں، مگر ولادت کی متعین تاریخ کے بارے میں تاریخی اختلاف موجود ہے۔ یعنی اصل یقین یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ ایک نام جو مستقبل کی خبر دے رہا تھا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا محمد۔ یہ نام اپنے اندر ایک عجیب معنی رکھتا تھا۔ وہ شخصیت جس کا ذکر بعد میں زمین و آسمان میں پھیلنے والا تھا، لیکن اس وقت وہ صرف ایک معصوم بچہ تھا، ایک ایسا بچہ جس کے والد پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ اور شاید یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو شروع ہوتا ہے جسے ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ ایک یتیم بچہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں یتیمی کا تجربہ کیا۔ قرآن نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ابتدائی زندگی کی ایک جھلک ہے۔ جس شخص نے خود یتیمی کا درد دیکھا، وہی بعد میں یتیموں کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ بنا۔ جس نے کمزوری دیکھی، وہ کمزوروں کے لیے رحمت بن گیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اس زمانے کے عرب معاشرے میں مکہ کے بچوں کو دیہاتی ماحول میں پرورش کے لیے بھیجنے کا رواج تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ صحرا کی کھلی فضا، سادہ زندگی، اور ایک ایسا بچہ
جس کے بارے میں دنیا ابھی کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن اللہ جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دنیا کے سب سے عظیم دائیوں میں سے ایک بننے والا ہے۔ پھر ایک اور صدمہ، بچپن گزرا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آئے، لیکن ابھی زندگی نے ایک اور امتحان رکھا تھا۔ آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کو لے کر سفر پر گئیں۔ واپسی کے دوران ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب والد کے بغیر تھے اور ماں کے بغیر بھی، لیکن اللہ کے ہاں وہ اکیلے نہیں تھے۔ عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ وہ اپنے پوتے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن چند ہی سال بعد عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کی۔ سوچئے، ایک بچہ جس نے زندگی کے ابتدائی سالوں میں باپ کھویا، پھر ماں کھوئی، پھر دادا کھوئے، لیکن یہی بچہ آگے چل کر لاکھوں غم زدہ دلوں کے لیے تسلی بننے والا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بچے کا نام نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے اور مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ چیز دیکھی جو اس معاشرے میں بہت قیمتی تھی: سچائی، امانت داری۔ لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، خیانت نہیں کرتے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے الصادق، سچا، اور الامین، امانت دار۔ یہ بات بہت گہری ہے، کیونکہ نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس سے بہت پہلے لوگوں کے سامنے موجود تھا۔ پھر غار حرا کی وہ رات آئی، سال گزرتے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے شور سے تنہائی پسند آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں غور و فکر اور عبادت کرتے، اور پھر ایک رات وہ واقعہ پیش آیا جس نے پوری انسانی تاریخ بدل دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اقرأ، پڑھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر دوبارہ، پھر تیسری بار، اور پھر وہ الفاظ نازل ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر انسانیت کے سامنے آئے۔ لیکن یہ صرف نبوت کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو اپنی پوری زندگی انسانوں کے لیے رحمت بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے کو کھانا دیا، یتیم کا خیال رکھا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، پڑوسی کے حقوق بیان کیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سکھایا، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی، اور سب سے بڑھ کر انسان کو اس کے رب سے جوڑ دیا۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن ایک سوال، آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ادب سے جھک جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی خود سے پوچھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں دیکھیں تو کیا ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے گی؟ کیا ہماری زبان سچی ہے؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم کسی کمزور کا حق نہیں مارتے؟ کیا ہم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف الفاظ کا نام نہیں، محبت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے محبوب کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ اور اب واپس آئیے اس صبح کی طرف۔ وہ بچہ جس نے دنیا میں آنکھ کھولی، اس وقت نہ کوئی تخت تھا،
نہ سلطنت، نہ فوج، نہ دنیاوی طاقت، لیکن اللہ نے اس بچے کو وہ مقام عطا کیا جو قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے رسول، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، اور ہماری امت کے محبوب نبی۔ تقریباً 1400 سال گزر گئے، مکہ بدل گیا، دنیا بدل گئی، زمانے بدل گئے، لیکن جب آج بھی کوئی مسلمان اذان میں سنتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس کے دل میں وہی نام زندہ ہو جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کوئی مسلمان درود پڑھتا ہے تو وہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے، جن کی سیرت نے انسانیت کو یہ سکھایا کہ طاقت کے باوجود معاف کیسے کیا جاتا ہے، دشمنی کے باوجود رحم کیسے کیا جاتا ہے، اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے انسانوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ آخری بات، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آج صرف ایک کام کیجئے، ان کی سیرت کا ایک واقعہ پڑھ لیجئے، ایک سنت اپنی زندگی میں لے آئیے، کسی ایک انسان کو معاف کر دیجئے، کسی ایک غریب کی مدد کر دیجئے، کسی ایک یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے، اور ایک بار دل سے کہیے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا سب سے خوبصورت اظہار صرف یہ نہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ان کی سیرت کے قریب لے آئیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔